السلام علیکم. تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. انٹلیکچوئل ہب کا آج ہمارا مشرق وسطیٰ، اور اس پہ گفتگو کریں گے فرق سہیل گوہندی صاحب. فرق سہیل گوہندی صاحب عوامی دانشور ہیں، مصنف ہیں، ادیب ہیں، سیاح بھی ہیں، سفر دنیا بھر کے سفر بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ، وہاں کی تاریخ، وہاں کی جو جنگیں ہیں، کانفلکٹس ہیں، اس کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پولیٹیکل سائنس ان کی اسٹڈی تھی، لیکن ہائر اسٹڈیز ان کی جنگ اور امن کے حوالے سے تھی، اور بوسنیا اور سربیا کا جو کانفلکٹ تھا اس کو بھی انہوں نے کور کیا. اور لبنان میں ظاہر ہے ان کی وائف جو ہیں وہ لبنان سے ہیں، تو ان کا ایک ذاتی دلچسپی بھی ہے لبنان کے حوالے سے. تو مشرق وسطیٰ کو بالخصوص اور دنیا کو بالعموم یہ فالو کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. اور پاکستان میں جو بھٹو کے بڑے عاشق ہیں ان میں سے ایک ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں تو نہیں رہے، لیکن بھٹو کا عشق جو ہے وہ ان کے دل سے نہیں نکلا. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آج کی گفتگو کا آغاز کریں اور پھر ہم اس سیشن کو آگے بڑھائیں گے. میری خواہش اور دعا وہی ہے کہ ساؤتھ لبنان یا لبنان پر قبضہ نہ ہو، کیونکہ میں تو ایک قسم کا براہ راست وکٹم ہوں. میں اپنے خاندان، امی ابو کے خاندان سے زیادہ گوئندیوں سے، جو عبداللہ خاندان ہے میری بیگم کا، میں اور اس کے ساتھ تعلق بننے کی وجہ میرا مڈل ایسٹ میں انٹرسٹ ہی تھا، ایسے تو نہیں تعلق بن گیا. میں تو وکٹم بھی ہوں، مالی طور پہ بھی وکٹم ہوں. جو نقصان ریما کا ہو رہا ہے اور فزیکل جو نقصان ہو رہے ہیں، جو کہانیاں میں روز سنتا ہوں وہ تصور بھی نہیں کر، وہ ناول لکھنے والی ہیں. ریالٹی تو یہی ہے کہ قبضہ کر کے اب ایران نے جو 5 شرائط رکھی ہیں، اب یہاں پر فیصلہ ہو کہ جب مذاکرات آگے بڑھتے ہیں، اگر ایران زیادہ کامیابی کی طرف چلا جاتا، ابھی تو ڈیفینڈ کرے نا، ہمیں سائنٹیفک بات کرنی ہے ریالٹی کی. تو اس کی 5 شرائط میں لیبنان شامل ہے کہ وہاں سے فوجیں اسرائیل کی نکلیں، یہی ایک امید ہے. اور اس میں ایران کی اس کامیابی کا رول ہوگا جس میں وہ لیبنان کو بچانا چاہتے ہیں. تو ادروائز تو وہ قبضہ کر رہے ہیں. دیکھیں وہ طائر ایک سٹی ہے، اگر آپ نقشہ کھولیں تو ہو چکا ہے، 20% قبضہ ہو چکا ہے. یہ میں یہ ڈس اپوائنٹ نہ ہوں، یہ ایک خبر ہے جو ہمارے لیے بھی. اور امریکہ اسرائیل نے جو جملہ بولا ہے بار بار، 2 اہم باتیں ہیں جو ہمارے وہ اپنی میڈیا پہ بھی نہیں دیتے، کہ ہم غزہ ماڈل کریں گے ساؤتھ لیبنان کو، اور بیروت کے ساؤتھ کو داہیے کا علاقہ. میں پھر بتاؤں، داہیے وہ علاقہ ہے جو حزب اللہ کا اہل تشیع اور حسن نصر اللہ رہتے تھے. المنار ٹی وی ہے، وہیں پہ یاسر فات رہتے تھے، اور وہیں پہ ہمارے فیض احمد فیض بھی رہتے تھے. تو اس کو تو تقریباً غزہ بنا چکے ہیں. جیسے غزہ ہماری میڈیا پہ نہیں ہے، اسی طرح لیبنان بھی کسی میڈیا پہ نہیں ہے. تو اس کی جنگ کے پر منحصر ہے کہ ایران کی شرائط جو 5 شرائط میں ہے. پہلی شرط ہی لیبنان کی ہے، پہلی دوسری شرط ہرمز سمیت، کہ لیبنان سے اسرائیلی آکوپیشن ختم ہو. کیونکہ اب حزب اللہ لڑ رہی ہے گراؤنڈ پہ، انہوں نے سخت مقابلہ کیا ہے، میرے پاس اطلاعات کی ہے، لیکن جنگ گراؤنڈ کی نہیں ہے. اور حزب اللہ تو چاہتی تھی کہ گراؤنڈ پہ جنگ ہو، اگر گراؤنڈ پہ جنگ ہوتی تو اسرائیلیوں کو شکست ہوتی. اور باقی ہاں ایران، باقی میں کہہ چکا ہوں کہ ایرانی سماج، ایون حکومت کے لوگ جب مجھے ملتے ہیں، میں نے کہا کہ میرے دوست ہیں مذہبی لوگ، وہ ہمارے سیکولر لوگوں سے زیادہ روشن خیال ہے، کیونکہ ان کے علم کی بنیاد ہے نا، جو آپ نے بات کی کہ کسی کا نماز پڑھنا اور سائنٹیفک ہونا، ماڈرن ہونا فکر کا، یہ تو علیحدہ چیزیں ہیں، دونوں چل سکتی ہیں. جیسا یہ جو آپ نے بات کی جب ایران جانے کا اتفاق ہوا ہے 3 دفعہ 2004-05 میں، تو فزکس کے حوالے سے کانفرنس کی 2 دفعہ، 1 دفعہ میں وہاں مہینہ رہا، میری کلیبریشن تھی وہاں پہ. 2 بہت بڑی کانفرنسز تھیں، جہاں باہر سے بھی بہت لوگ آئے تھے. کوئی کانفرنس تلاوت کے ساتھ نہیں شروع ہوئی، کوئی پیپر تلاوت کے ساتھ نہیں شروع ہوا. اور ایک کانفرنس کے افتتاح کے لیے لارنجانی نے آنا تھا، تو لارنجانی واز لیٹ، تو کانفرنس شروع ہو گئی 9 بجے، مطلب پہلا پیپر پڑھ دیا گیا، وہ کوئی 2 گھنٹے لیٹ. صرف انہوں نے اپنی تقریر جب شروع کی تو انہوں نے چندہ یاد کری. اور دی ادر تھنگ وچ سرپرائز می ویری مچ واز
کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں طبقے ہیں جو کانفرنس میں موجود تھے بے شمار ایرانی تھے ان سب کے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں جاتے ہیں. ان کے گورنمنٹ اسکولس کی ایجوکیشن کا لیول بہت اچھا ہے. ٹرانسلیشن کا بہت بڑا شعبہ ہے. ہر میجر ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہے. تو انہوں نے مذہب ٹھیک ہے ان کے پولیٹیکل ہے مگر ایٹ دس لیول انہوں نے مذہب کو استعمال بالکل نہیں کی اور انہوں نے وہ چیزیں ہونے دیں. ایرانی فلمیں بہت فیمس ہیں اور بہت دیکھی جاتی ہیں. اٹس اے ویری پازیٹیو امپریشن دیٹ آئی کیم بیک فرام ایران. آپ کی گفتگو میں جو تھوڑی سی بات مجھے ڈس اپوائنٹنگ لگی وہ ڈس اپوائنٹنگ کا لفظ تو خیر نہیں کہنا چاہیے. آپ نے کہا کہ اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے اور وہ اگر جنگ جیت رہے ہیں ہمارے جن کے ساتھ ہمارے جذبات جو ہے وہ بستا ہے تو دین آئی فیل کہ اسرائیل کا حصہ نہیں بننا چاہیے سدرن لبنان کو. اور یہ ایک مستقل ارینجمنٹ اس وار کے بعد جو ہوتی ہے یہ یہاں پر بات نہیں رکنی چاہیے کہ جنگ اسرائیل کے خلاف تو اس اسرائیل کو اگر ایکسپینشن کی اجازت مل جاتی ہے اور وہ سدرن لبنان پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ تو کوئی خوشائن بات نہیں. خالد جیلانی پنڈی سے میں آیا ہوں اور آپ کا عقیدت مند ہوں. مجھے عرصے سے آپ خوش تشریف لائے تھے اٹلی میں. بہت عمدہ تاریخی پس منظر آپ نے پیش کیا. تاریخ اور سیاست بہت ظالم چیزیں ہیں. آج کے زمانے کو آئندہ 100 سال کے بعد جب لکھا اور پرکھا جائے گا تو شاید بہت مشکل باتیں, دشوار باتیں, کٹھن باتیں سامنے آئیں. بہرحال آج کا پروگرام چونکہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے کیا, بلا شک و شبہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ ایشیا کی تاریخ میں اگر ہم کسی کو سیاستدان کہہ سکتے ہیں تو وہ ایک ہی شخص ہے اور وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ تاریخ اور سیاست بہت ظالم چیزیں ہیں. ابھی آپ نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بات کی. مشرق وسطیٰ کیا دنیا میں کوئی بھی جنگ آج کے دن تک عہد جدید میں مذہبی نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑنے والا یا تو شیعہ ہوگا تو یا سنی ہوگا. ابھی آپ نے فرمایا کہ ایران نے کوئی ایسی جارحیت کا مظاہرہ نہیں کیا. گزشتہ 50 سال سے پاکستان میں جو فرقہ وارانہ بدامنی ہے اس میں ایک طرف ہمیں ایران نے نقصان پہنچایا اور دوسری طرف سعودی عرب نے نقصان پہنچایا. تو ٹھیک ہے, یہ بھی بات پروفیسر صاحب نے, امجد طفیل صاحب یہ بھی گزشتہ دنوں ہلکا رواق کے اجلاس میں تشریف لائے تھے اسلام آباد. سائنس اور مذہب جو ہے, سائنس مذہب کی ایک شاخ ہے. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کتاب تخلیق ہے اور سائنس کتاب تحقیق ہے. تو وہ اس کا ایک حصہ ہے. بہرحال یہ بحث لمبی ہو سکتی ہے. اب میں پاکستان کی سیاست پر چند کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. جہاں پہ قائد اعظم, اقبال اور ذوالفقار علی بھٹو جیسی نظر رکھنے والے لوگ لائق فائق گزرے ہیں. اور مجھے بہت مایوسی ہوئی. تاریخ ہم بھی روئے تھے جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی. تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہونے میں سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اتنے بڑے آدمی کا نظریہ آج کہیں روپوش ہو گیا ہے. اس کی بیٹی نے ضرور اس کو چلانے کی کوشش کی, لیکن آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہی بھوٹوں کی جو دھمک ہے, سارے نظریات ان بھوٹوں کی دھمک کے نیچے آ کر خاموش ہو گئے. اس کی وجہ پاکستان میں سب سے زیادہ پاکستان کی سیاسی ایلیٹ کو سمجھتا ہوں. آج کے دن اگر پاکستان کی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہر ممبر, نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھا ہوا ہر سینیٹر ایک نقطے پر متفق ہو جائے کہ ہم کسی کا اعلی کار نہیں بنیں گے تو شاید بھٹو کا خواب کسی وقت پایہ تکمیل تک پہنچ سکے. شکریہ.